میں صرف ایک بات آج سے 8 سال پہلے کہی تھی اور وہ مسلسل کہتا رہا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول جب بھی ہوگا پنجابی فلم سے ہوگا اور لاہور سے ہوگا. اب ریوائول ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی ذات کو پتا ہے. اصل میں اس فلم کے اوپر جو تبصرے ہوئے جو لوگوں نے اس کی تھوڑی سی مخالفت بھی کی یہ وہ لوگ ہیں جو سن 80 کی اپنی ذہنیت کے ساتھ چمٹے ہوئے. 38 کروڑ سے زیادہ بزنس ہے 4 دنوں کا. میں آپ کو بتاؤں میری پہلی فلم ویشی جٹ تھی وہ مجھے اس لیے نہیں بھولتی کہ اس فلم نے مجھے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا. رائٹر کو کوئی منشی سمجھتا ہے کوئی مزدور سمجھتا ہے کوئی ایسی سمجھتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے. پیسے دیتے تو احسان کر کے دیتے ہیں. پہلی فلم کا پروڈیوسر سے 30,000 روپے مانگا تو اس وقت میں 30,000 لیتا تھا اور یہ جو فلم ہے اس کے بھی میں نے پیسے نہیں مانگے تھے. انہوں نے خود ہی دیے 15 لاکھ روپے. السلام علیکم ویور، کرن ڈینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کا پاکستان کی جو سینما کی انڈسٹری ہے بہت بڑا نام ہے وہاں پہ، جنہوں نے بہت ساری فلمیں لکھی، بہت بڑے رائٹر ہیں. ابھی بھی آپ سینما میں ایک بڑی سپر ہٹ پاکستان کی مووی دیکھ رہے ہیں، مولا جٹ، دی لیجنڈ آف مولا جٹ. وہ مووی کنہوں نے لکھی؟ اس سے پہلے جو مووی تھی مولا جٹ وہ کنہوں نے لکھی؟ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ناصر ادیب صاحب ہیں جنہوں نے یہ دونوں موویز لکھی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ایسے حقائق جو آپ نے مووی میں نہیں دیکھے، کچھ انہی کی زبانی، کچھ گفتگو انہی کی سنتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، پاکستان کی سینما انڈسٹری کا ریوائول، کیا کہیں گے اس میں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، آپ کے سامنے ہے. میں تو دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں صرف ایک بات آج سے 8 سال پہلے کہی تھی اور وہ مسلسل کہتا رہا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول جب بھی ہوگا پنجابی فلم سے ہوگا اور لاہور سے ہوگا. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پنجابی فلم ہی لگی، لاہور سے ہی لگی اور پوری دنیا میں اس فلم نے ہماری فلم انڈسٹری کی شناخت کرائی، آرٹسٹوں کی شناخت کرائی، ڈائریکٹر کی شناخت کرائی، میری بھی شناخت کروائی. تو اب ریوائول ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے. میں پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ پنجاب میں پنجابی فلمیں صرف یہ نہیں کہ یہاں بنے گی، کراچی میں بھی بنے گی. سر، اب ہم نے یہ ایک پاکستان کی ایک وید مووی دیکھی ہے جس میں بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور کس لیے آ رہے ہیں جی؟ یہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھنے ہم آئے ہیں. تو کیا خاص ہے اس میں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی کافی موویز لکھی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ پہلے جتنی مووی لکھی جی ان میں جو اوور آل ان کی بیس تھی وہ پاکستان کا یا پنجاب کا کلچر ہوتا تھا. یہاں کی مٹی تھی، یہاں کے مسائل تھے، یہاں کے پرابلم تھے. تو میرا جو ڈائریکٹر تھا جب اس نے مجھے بلایا تو اس نے کہا میں اس فلم کو ان کرداروں کو لے کر فلم بنانا چاہتا ہوں ناصر صاحب، لیکن میں صرف پنجاب یا پاکستان کے لیے فلم نہیں بنانا چاہتا. میں ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں جو پوری دنیا میں دیکھی جائے اور پوری دنیا جب دیکھے تو اس کو وہ اپنا مسئلہ لگے. تو پوری دنیا میں جو چیز کامن ہے اس وقت، جو شروع سے کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام میں بھی یہ کے زمانے سے لے کر آج تک وہ قانون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن ہر لاٹھی والے کی بھینس نہیں ہوتی. ہم نے اس فلم میں اس ظلم کے خلاف یہی آواز اٹھائی ہے کہ یہ ظلم جو ہے کہ جو یہ آدمی طاقت کے زور پر انسانوں کو مرڈر کرتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں، لڑکیوں کی حصے لوٹتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. انسان کا کام کچھ اور ہے. سر، فلم پنجابی ہے لیکن اس میں بہت سارے جو ڈائلاگ ہیں وہ اردو ہے، اس طرح پنجابی کے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتی. تو کیا اس میں کون سا ڈائلاگ آپ کو لگا جو اردو کا ہے؟ میرے تو اس میں تو میں نے تو کوئی اردو کا ڈائلاگ نہیں لکھا. سارے لیکن جو ڈائلاگ وہاں پہ فواد خان کو ہم دیکھیں، جو وہ فواد خان بول رہا ہے ڈائلاگ، وہ اردو کے ایک لہجے میں بول رہا ہے. وہ جو پنجابی کا لہجہ ہے اگر ہم اس کو واپس پہلی مووی کے ساتھ کمپیئر کریں تو مختلف ہے اس کے اندر تھوڑی سی زبان. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی مووی کے ساتھ آپ کمپیئر کیوں کرتے؟ ہم اس کا ریمیک تو نہیں بنایا ہم نے. کمپیئر تب کرتے جیسے دیوداس بنی تھی فلم، سیم کہانی، تو ایکٹر بدل گئے تھے، ڈائریکٹر بدل گیا تھا، 3-4 دفعہ بنی. اسی طرح جو یہ کلاسک سٹوریز ہیں، لو سٹوریز ہیں، ہیر رانجھا ہے، مرزا جٹ ہے، سسی پونو ہے، یہ کہانیاں سیم رہتی ہیں، ان میں صرف ایکٹر بدلتے ہیں. اس میں تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یار دیوداس میں اس نے ایسا کام کیا تھا، اس میں ایسا کام نہیں کیا. اس میں تو ہم نے کوئی ان کو نام وہ ضرور رکھے ہیں لیکن ان کی کریکٹرائزیشن، ان کی سائیکی وہ ہم نے بدل دی ہے.
اور یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی نہیں لگتا، یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر ان کو پنجابی لوگوں کو یہ لگتا کہ یار یہ پنجابی صحیح نہیں بول رہے ہیں یا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے آخری کونے تک اس فلم کے چرچے کیوں ہوتے، اس فلم کی بلیک کیوں ہوتی ہے، اس فلم اتنا بزنس کیوں کرتی؟ وہاں اتنی فلمیں لگی ہیں کینیڈا میں پنجابی کے سکھوں کی جو بڑی یہاں دیکھی بھی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کامیڈی یہ وہ، سب فلموں کو اس نے گھر بھیج دی۔ سر کیا فرق ہے، جو پہلی مووی ہے اس کے اندر پاکستان کے ایک بڑے نام تھے، سلطان رائی جیسے لوگ تھے، آج فواد خان جیسے لوگ ہیں، کیسا مختلف اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پھر وہی بات کروں گا، آپ امرود سے آم کا مزہ نہیں لے سکتے، امرود کا ذائقہ اپنا ہے، آم کا ذائقہ اپنا ہے۔ وہ سلطان رائی کا دور تھا، یہ فواد خان کا دور ہے، وہ آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، وہ جنریشن گیپ جو ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اصل میں اس فلم کے اوپر جو تبصرے ہوئے، جو لوگوں نے اس کی تھوڑی سی مخالفت بھی کی، یا وہ جنہوں پنجابی چ کہنے ہیں ساڑ کڈیا، یا جیلس ہوئے، یا انہوں نے تکلیف ہوئی اس فلم دے ہٹ ہونے دی، یہ وہ لوگ ہیں جو سن 80 کی اپنی ذہنیت کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں 38 کروڑ سے زیادہ بزنس ہے 4 دنوں کا باہر کی دنیا میں، اور 12 کروڑ روپے بزنس ہے یہاں پاکستان کے اندر۔ اگر یہ سارے سمے جو جنہوں نے مناپلی بنائی ہے اور نہیں دیے، اگر یہ ہوتے تو یہاں 25 سے لے کر 30 کروڑ تک ویک ہوتا۔ لیکن جو مرضی کر لیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 2 موقعوں پر مسکراتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک اس وقت مسکراتا ہوں جب میں کسی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو میں مسکراتا ہوں کہ جس کو میں ذلیل کروں اسے عزت کون دے سکتا۔ اور دوسرا اس موقع پر مسکراتا ہوں جب میں کسی کو عزت دے رہا ہوتا ہوں، لوگ اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں یا گرا رہے ہوتے ہیں، تو میں مسکراتا ہوں۔ تو اس وقت میرا اللہ مسکرا رہا ہے، اور جو اس کے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو جن کو حسد کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ جل رہے ہیں، وہ جلتے رہیں، فلم چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے بڑا ٹائم لے گا ٹوٹنے میں۔ کیا وجہ ہے سر اس کے اندر آپ نے شان کو نہیں لیا؟ کوئی اس کا کردار ہونا چاہیے تھا، کیا سمجھیں اس حوالے سے؟ نہیں، یہ کام میرے ڈائریکٹر اور میرے پروڈیوسر کی مرضی تھی۔ میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ جو مولا جٹ کا رول ہے اس میں شان کو لیں، ان کا نہیں، مجھے نہیں سوٹ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئی نسل کے لیے نئے لوگوں کو لے کر فلم بنانا چاہتے تھے۔ جو نئے لوگ ہیں وہ اب ان ایکٹروں کو، یہ نہیں کہ شان ایکٹر چھوٹا ہے، شان ایشیا کا بہت بڑا ایکٹر ہے، میں اس کی صلاحیت کا معترف ہوں، لیکن ایک آدمی اپنی ایکٹر لے کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا، وہ وقت کے ساتھ نہیں چلا، وہ پیچھے رہ گیا۔ جو وقت کے ساتھ نہیں چلے گا وہ پیچھے رہے گا۔ آپ اون کرنا سیکھیں۔ آپ یہ جو لڑکے اب فلمیں بناتے ہیں تو یہاں کے لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں جی ڈرامے ہیں، ان میں گانے ہیں۔ بھائی ڈرامے ہیں، گانے ہیں، جوانی پھرنی آنے نے 52 کروڑ کا بزنس کیا، لطیفہ اینڈ ٹربل نے 38 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ اگر وہ ڈرامے اتنی بری فلمیں تو وہ چل کیوں رہی ہیں؟ اور اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ بھی ایسا ڈرامہ بنائیں، آپ بھی اس میں گانے ڈالیں اور بنائیں، اور وہ کوئی میں پنجاب نہیں جاؤں گی بن جائے، کوئی میں لندن نہیں جاؤں گی بنی تو صحیح۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں نہ مانوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ اس فلم کا، یہ فلم کہاں تک جاتی ہے، یہ سوچ ہوگی آپ کی۔ سر جب آپ لکھ رہے تھے، پہلی مووی لکھی مولا جاٹ اور یہ لکھ رہے تھے، کیا ذہن میں خیالات آ رہے تھے کہ کیا سوچ آ رہی تھی اس ٹائم؟ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، میں جب کام کرنے بیٹھتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، نہ میں اپنے پاس سے لکھتا ہوں، مجھے عطا کرتا میں لکھ دیتا ہوں، اور جس وقت میں مکمل کر دیتا ہوں تو پھر میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے جو مجھے دیا میں نے اس کا دی بیسٹ دے دیا، اب میری محنت کو قبول کر۔ جب پہلی مولا جٹ لکھی تھی تو اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی، مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ یہ سنگ میل ہو جائے گی فلم، یہ کلاسک فلموں میں شمار ہو جائے گی، یا یہ جو فلم ہے اتنی دیر تک زندہ رہے گی۔ تو اس فلم کے بارے میں بھی یہ نہیں پتا تھا، اتنا ضرور پتا تھا اس فلم کے بارے میں بھی کہ یہ فلم سپر ہٹ ہوگی، اس کے بارے میں بھی یقین تھا اللہ کی رحمت سے کہ یہ فلم سپر ہٹ ہوگی، لیکن اتنی سپر ہٹ ہوگی اور اتنے اس کے چرچے ہوں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ سر آپ نے لاتعداد فلمیں لکھی ہیں، کون سی ایسی کچھ فلمیں جن کی یاد ہو کہ جن کے بارے میں زیادہ میموریز ہوں کہ یہ موویز میں لکھی ہیں؟ کوئی فلاپ ہوتی ہے یا کوئی سپر ہٹ ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے جن کی یاد زیادہ ہوتی ہے، کوئی ایسی مووی؟ صاحب جی بات یہ ہے کہ آپ میری تاریخ نہیں جانتے،
میں آپ کو بتاؤں میری پہلی فلم ویشی جٹ تھی، وہ مجھے اس لیے نہیں بھولتی کہ اس فلم نے مجھے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور اس فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ٹرینڈ کو بدل کر رکھ دیا. جہاں پنجابی فلم شروع ہوتی تھی ختم ہوتی تھی وہاں سے میں نے شروع کی تھی، اور وہ میرا سٹائل آج تک ہے، اور وہ سٹائل آج تک کاپی ہو رہا ہے یہاں بھی اور انڈیا میں بھی. یہ پہلا کریڈٹ تھا میرا. دوسرا، میں نے فلم لکھی یہ آدم جس پہ مجھے نیشنل ایوارڈ بھی ملا. وہ میری لائبریری میں میری دوسری فلم ہے، اس لیے کہ اس فلم نے اس گند کو وہاں سے ختم کر دی جو شاہی مسجد کے سامنے تھا. اس کی کہانی کی بیس ہی یہ تھی کہ اتنے یا منڈی رہے گی یا مسجد رہے گی. اور وہ فلم جب طوائفوں نے دیکھی وہ خود ہی اپنے کوٹھے کو چھوڑ کر چلے گی، جبکہ ان کوٹھوں کو چھوڑنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے مولانا نے تقریریں بھی کی، جن مولانا تعالیٰ شاہ بخاری جیسے لوگوں نے بھی تقریریں کی ان کے خلاف، لیکن ہیرا منڈی آباد سے آباد تر ہوتی گئی. یہ آدم نے اس کو گھر بھیج دیا. تیسری فلم جو میری لائبریری میں ہے وہ کالے چور ہے. اس میں میں نے پہلی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جرم 24 گھنٹے اور انصاف 8 گھنٹے. اور آپ ہسٹری اٹھا کے ملک کی دیکھ لیں، 91 سے پہلے آپ کو ریلیف اگلے دن جا کے 9 بجے جب عدالت کھلتی تھی ملتا تھا، 2 بجے کے بعد. اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے 24 گھنٹے ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ لگایا پبلک کو ریلیف دینے کے لیے. یہ میرا تیسرا کریڈٹ تھا. اور چوتھا کریڈٹ میرا یہ ہے کہ بعض فلمیں ہوتی ہیں سپر ہٹ، یا کیا بات ہے جی ان میں کہانی بہت اچھی ہے جی، نئی کہانی ہے جی، نیا سٹائل ہے جی، ایسا ہے ویسا ہے. آپ میری مولا جٹ فلم کو دیکھ لیں. مولا جٹ کی کہانی آپ کو پتہ کیا تھی؟ دیکھی آپ نے مولا جٹ؟ پہلے والی؟ پہلے والی نہیں دیکھی، یہ والی دیکھی. اچھا، پہلے والے فلم کی کہانی یہ تھی کہ بھئی ایک ظالم ہے، وہ ایک لڑکی کو بے عزت کرتا ہے، اس کی چادر اتارتا ہے اور اس کے سر پر چادر دے دیتی ہے. ہیرو آتا ہے اس کے ساتھ کہتا ہے کہ اب یہ جو تم نے کسی کی بہن کو بے عزت کیا ہے، اور اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تیری بہن کی بارات لے کر آؤں گا اور میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اتنی سی بیس تھی. اور وہ لڑکی جس سے وہ بیانا چاہتا تھا، جس لڑکے سے، اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، لیکن اس نے زبردستی بارات چڑھائی. اگر سوچے تو ہیرو نے نیگیٹو رول کیا. مجھے دنیا کا کوئی مذہب دکھا دیں، کوئی ایتھیکل کوڈ دکھا دیں، کوئی سوسائٹی دکھا دیں جس میں کوئی آدمی ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف اس کے دشمن کے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا ہو. کوئی مانے گا کہ یہ جائز ہے؟ لیکن مجھے اس فلم میں یہ اس لیے وہ میری لائبریری میں ہے کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کہانی کچھ بھی ہو، اگر ایکٹر کے منہ میں زبان اچھا ہی ہے، جملہ اچھا ہے، تو بعض دفعہ جملے فلم کو اور ایکٹروں کو امر کر دیتے ہیں. وہ واحد فلم تھی جس کے ڈائلاگز نے، کہانی نے نہیں، ڈائلاگز نے ایکٹروں کو امر کیا، مجھے امر کیا، پروڈیوسر کو امر کیا، ڈائریکٹر کو امر کیا. اگر اس فلم میں سے آپ ڈائلاگ نکال دیں، ایک شو نہیں دیکھے گا کوئی اس فلم کو. سر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے یہ زوال پذیر ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ ایک رائٹر ہیں، بہت بڑا نام ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں، کہ یہاں ذہنوں سے زیادہ چہروں کو ترجیح دی جاتی ہے. ذہن پریشان رہتے ہیں، چہرے خوشحال رہتے ہیں، ذہن اپنی اسی حالات میں ڈوبے رہتے ہیں. اور یہ پروڈیوسر، اور بدقسمتی دیکھیں، پروڈیوسر سے لے کر چپڑاسی تک، ایک لے مین سے لے کر ڈائریکٹر تک یہ بات مانتا ہے کہ فلم کے اندر کوئی چیز اصل ہے تو وہ صرف سکرپٹ ہے. اور وہ میرا مکالمہ ہے کہ ایک طاقتور سکرپٹ جو ہے وہ ایک کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کروا سکتا ہے، اور میرے بے شمار سکرپٹس نے کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کروایا. لیکن ایک کمزور سکرپٹ کو طاقتور سے طاقتور ڈائریکٹر بھی ہٹ نہیں کروا سکتا. اور اسی سکرپٹ کو لکھواتے ہوئے رائٹر کو کوئی منشی سمجھتا ہے، کوئی مزدور سمجھتا ہے، کوئی ایسی سمجھتا ہے، اور کوئی آدمی سمجھتا ہے. پیسے اس کو نہیں دیتے، اور پیسے دیتے تو احسان کر کے دیتے ہیں. تو جب یہ حالت، تو مجھے بتائیں، رائٹر ماں ہوتی ہے فلم کی. بالکل اچھے. جب ماں کو ہی آپ بے عزت کر دیں گے تو اس کی اولاد کب اچھی ہوگی؟ مجھے بتائیں نا. سر پہلی مولا جٹ کا کتنا معاوضہ لیا اور اس مولا جٹ کا لکھنے کا کتنا معاوضہ لیا؟ پہلی فلم کا پروڈیوسر سے 30,000 روپے مانگا تو اس وقت میں 30,000 لیتا تھا. تو اس نے جس وقت سفارش لے کر آیا، وہ چلا گیا، پھر دوسرے دن سفارش لے کر آیا میرے سالے کی. تو میں نے کہا کہ یار ہم تم میرے بھائی کو لے کر آئے ہو، تو پہلے تو میں نے وہ لینے تھے جو میں نے کہا تھا، تو اب میں اس کی یہ عزت کرتا ہوں جو تم دے دو گے میں لے لوں. کہتا ہے ٹھیک ہے. اس نے مجھے 1,000 روپیہ دیا کہ آج میں نے آپ کا چیک لکھ کے رکھ دینا، جب آپ میرا کام مکمل کریں گے میں آپ کو چیک دے دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے مکمل کر دیا سکرپٹ، کوئی پیسے نہیں مانگے. اس دوران میری گاڑی خراب ہوئی، انہوں نے ورک شاپ میں ٹھیک کرایا، اس میں 5,500 روپیہ لگا.
جس کا مطلب میرے پاس تقریباً 6,500 روپये آ گئے. جس وقت میں نے سکرپٹ دیا اور میں نے پیسے مانگے تو میں نے کہا یہ پیسے کہتے کون سے پیسے؟ میں نے کہا جی وہ جو آپ نے کہا تھا میں نے چیک لے کر کہا تھا نہیں میں نے آپ کو اتنی پیسے دینے ہیں کیونکہ اس کہانی میں میری بھی شرکت تھی کہ میں نے آپ کو یہ آئیڈیا سنایا تھا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. اور یہ جو فلم ہے اس کے بھی میں نے پیسے نہیں مانگے تھے, انہوں نے خود ہی دیے 15 لاکھ روپے. سر کیا وجہ ہے کہ کہتے ہیں جی ہماری اس انڈسٹری کے اندر ورگلیرٹی ہے, بہت ساری ایکٹریس یہاں پہ نہیں آنا چاہتی, بہت سارے ایکٹرز جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس انڈسٹری پہ نہیں آنا چاہتے, یہ کیوں ہوا, یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو بڑا ٹائم لے گی. بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو تھی یہ اس کو 2 نمبر کا لوگ سمجھا جاتا تھا, 2 نمبر کی انڈسٹری تھی اور اس میں کام لوگ نہیں کرتے تھے. اور یہاں ہم ہیروئن کے لیے خاص طور سے ہم ہیرا منڈی سے لڑکیاں لاتے تھے. جس سوسائٹی میں یا جس سسٹم میں طوائف آ جائے تو صاحب ذرا جب طوائف آتی تھی تو 7 دلے بھی آتے تھے. اور طوائف جو تھی وہ اس لیے آ گئی کہ وہ جب مجرا کرتی تھی تو جو فلم میں نہیں آتی تھی اس کا مجرا فرض کرو اس نے رات کو کمایا 1,000 روپیہ, یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. جب وہ فلم کی ہیروئن بن جاتی تھی تو اس کا مجرا 5,000 پہ چلا جاتا تھا. اگر اس کی ایک نائٹ وہ بیچتی تھی فلم میں آنے سے پہلے وہ 500 کی ہوتی تھی مثال ہے, تو فلم میں آنے کے بعد وہ 5,000 روپے کی ہوگی. تو وہ آ گئیں اور انہوں نے یہاں کے ڈائریکٹر اور یہاں کے رائٹر یہاں کے پروڈیوسر کو گھیرنا شروع کر دیا. ان کے لیے کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا کوئی مسئلہ نہیں تھی, ان کا پیشہ تھا. ان کی مائیں انہیں سمجھاتی تھی ہیروئن کو کہ یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری, فری گزار دو ڈائریکٹر کے ساتھ, رائٹر کے ساتھ, پروڈیوسر کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, جب وقت آئے گا تو ٹھیک ہے. پھر وہ جب وقت آتا تھا تو وہ اس کا وہ فائدہ لیتی تھی. اس کا نقصان انڈسٹری کو یہ ہوا کہ ایک تو ہم انڈسٹری والوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ جو بھی لڑکی آئے گی نا وہ ہمارے ساتھ تعلقات آٹومیٹکلی قائم کرے گی, گھر بلائے گی, شراب پلائے گی. اور لڑکیوں کا یہ اپنا مائنڈ سیٹ اپ ہو گیا کہ یہاں تو بغیر عزت دیے کام ہی نہیں ملتا, لہٰذا لڑکیاں بھاگ گئیں. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آخر کار یہ انڈسٹری برباد ہوگی. جیسے میں نے کہا ایک یہ بھی وجہ تھی اور دوسری وجہ وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تھی. تو جس وقت برباد ہوگی تو اس وقت جب انڈسٹری کراچی والوں کے ہاتھ میں آ گئی تو میں تو ان کو داد دیتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں بہت. لوگ انہیں پتنی اپنا رائول سمجھتے, میں محسن سمجھتا ہوں ان کو پاکستان فلم انڈسٹری کا کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو عزت دار لڑکیاں لا کر دی, عزت دار لڑکے گھروں سے آئے. اور اب کوئی کسی لڑکی کو 2 نمبر کی لڑکی نہیں کہتا آرٹسٹ کو, کوئی طوائف نہیں سمجھتا, کوئی ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں, گھروں میں بلاتے ہیں, سب اب اون بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آج کہیں آپ کو کوئی طوائف نظر آتی؟ نہیں سر, نہیں نظر آئے گی. اور اسی لیے آپ سوسائٹی کی جو ہے وہ پاک, اور یہ سیرا کراچی کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والے وقت میں آپ کو بہت اچھی لڑکیاں بھی ملیں گی, بہت اچھے لڑکے بھی ملیں گے اور بہت اچھی فلمیں بھی ملیں گی. جی ناظرین, آپ نے ناصر ادیب صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواد کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.